باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیات 90 سے 93 تک کی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کو بھی دیکھ لیا جائے، جس میں کہا گیا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون۔ اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یہ آیات اور اس کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سورہ بقرہ کی پچھلی آیات 272 سے 276 تک، ان کو ساتھ ملا کے ہم جو ہے وہ جو آج کی بات کو پچھلی بات سے آگے بڑھائیں گے۔ اس میں پچھلی دفعہ آپ نے بات کی تھی کہ آج تکافل پہ یا انشورنس پہ بات کریں گے، یا تجویز آئی تھی، تو اسی سلسلے میں ہم کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کا جو کنٹیکسٹ اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آج کی جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے اس میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک شراب کا اور ایک جوئے کا، میسر کا۔ اور پچھلی آیت سے اگر ملائیں تو وہ سود والا بھی، ربا والا بھی اس میں آ رہا ہے۔ حدیث میں ایک اور چیز آتی ہے جس کو جو ہے وہ غرر کہتے ہیں، انسرٹینٹی۔ کسی جو ہے وہ انسرٹن ایونٹ کی بنیاد پہ آپ کچھ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ کچھ چارج لیتے ہیں۔ تو یہ جو انشورنس کا سلسلہ ہے اس میں تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں بنیادی طور پر، بلکہ چوتھی چیز بھی اس میں آ جاتی ہے اس کے پروسیس میں۔ ایک تو اس میں سود انوالو ہے ان کی ٹرانزیکشنز میں۔ بینکنگ کے صورت میں ہم نے صرف سود کی انوالومنٹ دیکھی تھی، اور دوسری جو ہے اس میں غرر انوالو ہے، انسرٹینٹی ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس صورت میں انشورنس کمپنی وہ ازالہ پورا کرے گی، نہیں ہوا تو نہیں کرے گی۔ یہ کنٹینجنسی آ گئی، اور ہائیسٹ لیول کی جو ہے وہ انسرٹینٹی اس میں آ جاتی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ جس طرح سود کو منع کرتا ہے اسی طرح ایسی ٹرانزیکشن کو بھی منع کرتا ہے جس میں کلیئرٹی نہ ہو اور جو کسی ان سین ایونٹ کے ہونے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو۔ آپ کہیں کہ بارش ہوگی تو میں آپ کو 10 روپے دوں گا، نہیں ہوئی تو نہیں دوں گا۔ تو اس میں پھر جنرل انشورنس بھی ہوتی ہے، جس میں یہ شروع ہوئی تھی میرین انشورنس، جب سمندر میں جانا شروع ہوا تو جہاز نکلتے تھے، جہازوں کو خطرہ ہوتا تھا، تو اگر کوئی خطرہ ہو گیا تو کسی انشورنس سے وہ
پروٹیکشن لے لیتے تھے اور اس میں ساری چیزیں. پھر جو ہے وہ گوڈز، کموڈیٹیز اور اس طرح کی جو جنرل انشورنس ہے جہاں پہ کمپنی سے یا انڈیویجول سے انشورنس کی صورت میں پریمیم لے لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ اگر وہ واقعہ ہو جائے تو اس کا وہ کور ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ انشورنس کمپنی کو ہی چلا جاتا ہے. تو اس میں انسرٹنٹی بھی انوالو ہے اور انڈیو جو ہے وہ بینیفٹ بھی انوالو ہے. اور تیسری چیز اس میں جوئے کی صورت بھی آ جاتی ہے، گیمبلنگ اس میں آ جاتی ہے، میچر اس میں آ جاتا ہے. تو گویا ان جو علماء اسکالرز ہیں اس پہ متفق ہیں کہ جو انشورنس کا کام ہے ان میں 3 چیزیں انوالو ہوتی ہیں: سود، غرر اور میسر، گیمبلنگ والا. تو اس کو یونینیمسلی جو ہے وہ حلال نہیں قرار دیتے اس پہ. اور پھر جب اسلامک بینکنگ بھی شروع ہوئی تو یہ 70s میں اسلامک بینکنگ شروع ہوئی جو پریکٹیکلی آپریشنل لیول پہ، اور اتنے مسائل. اور اس بیک گراؤنڈ سے میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اس سسٹم میں یہ چیزیں کوپلیں پھوٹ رہی ہیں، وہ کس مشکل سے وہ سلسلہ چلتا ہوگا. ہر ایک ٹرانزیکشن اور ریگولیشن کہیں پہ ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ریگولیشن کہاں پہ ہو رہی ہے. تو اس سارے نظام میں جب اسلامک بینکنگ بھی شروع ہوئی تو اسلامک بینکنگ تو شروع ہوئی، لیکن جب اس کے ساتھ یہ قانون اور آئے روز اب قانون یہ بھی آ رہے ہیں کہ جو آپ کسی سے انشورنس کروائیں گے اس کی کمپنی کی انشورنس کسی انٹرنیشنل انشورنس کمپنی سے ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. یہ ایسا گورکھ دھندا ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے منی ماسٹرز کے نام سے، وہ ضرور لوگوں کو دیکھنی چاہیے کہ یہ پورا سسٹم ہے کیا ہے، یہ کس طرح جکڑ رہے ہیں دنیا کو. اور ہمیں اسی کنٹیکسٹ میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب لیٹسٹ اگر آپ دیکھیں نا قوانین، جو ویسٹ جو ہے وہ قوانین کی بنیاد پہ کنٹرول کرتی ہے. ہمارا کنسیپٹ اسلامک یہ ہے کہ ہم ڈیوائن گائیڈنس کی طور پہ ہم وہاں سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور پھر اندر کوئی قانون اگر تبدیل کرنا ہے جو اس سے کنٹراڈکٹ نہ کرے تو وہاں سے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اب ویسٹ میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے، پاکستان میں بھی وہ LGBT آ گیا، ایسے چیزیں. تو ہمیں تو یہاں اتنا فیل ہی نہیں ہوتا اور یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. اب بہت ساری فیملیز اور بہت سارے لوگ اب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. اور پہلے مسائل یہ ہوتے تھے کہ بچے چھوٹے ہوں گے تو ساتھ چلے جائیں گے، اور جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو پھر واپس آنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، جرمنی میں ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کہ وہاں LGBT کی ایجوکیشن کو لازمی کر دیا گیا پرائمری سطح پہ. تو آپ کا بچے کو لازمی وہ سبجیکٹ بائی لاء پڑھنا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو وہاں پہ کوئی انکار نہیں، بلکہ ایک ویسے اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، لیکن بات کچھ سنا رہا تھا کہ کس طرح بچے نے گھر میں آ کے بات کی اور اس کے پیرنٹس نے شکایت کی، تو وہ بچے کو اٹھا کے لے گئے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ کون ہوتے ہو اس کو اس ایجوکیشن سے منع کرنے والے. ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو لاء کو نہیں مانتے تو آپ سیپریٹ ہو. اس سچویشن میں جب اسلامک بینکنگ آئی اور پھر اوپر سے لاء آ گیا کہ بینکنگ تو ہوگی لیکن یہ ہے کہ انشورنس جو ہے وہ آپ کو لازمی کروانی ہوگی، اور اسلامک بینکنگ کے پاس انشورنس کا کوئی متبادل نہیں تھا. تو گویا جب ایک سلوشن دیتے ہیں تو اس میں کسی اور جو ہے وہ پھندا تیار ہوتا ہے. تو پھر 80s سے اس پہ کام کرنا شروع کیا اسکالرز نے کہ جو انشورنس ہے،
جو کنونشنل انشورنس ہے جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ حرام ہے، تو پھر اس کے متبادل کے طور پہ جس طرح اسلامک بینکنگ میں پروڈکٹس ڈیولپ کی گئی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تکافل کے نام سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جس میں سے جو ہے وہ سود کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے، جس میں سے جو میسر والا کنسیپٹ ہے وہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جس میں غرر والا کنسیپٹ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس کے متبادل کے طور پہ تکافل کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں جانے کے بجائے میرا تھا کہ یہ جنرل جو ہے وہ ہم کنسیپٹ سامنے رکھ لیں کہ کس مشکل سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ چیزیں اس حساب سے ہو رہی ہیں تو اعتراضات بھی آتے ہیں۔ وہ اعتراضات اگر پازیٹیو سینس میں آئیں تو وہ اس کی ترقی کا باعث بنیں گے، اگر وہ نیگیٹیو کے سینس میں آئیں گے تو ہمارے پاس کیا سلوشن ہے، تو ہمیں اس کو اس سے آگے لے کے جانا چاہیے۔ اسی طرح پھر لائف انشورنس جو بیمہ ہے وہ اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں، وہ بھی یہی کنسیپٹ ہے جو جنرل انشورنس کا ہے، وہی لائف انشورنس کے سلسلے میں بھی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو پروٹیکٹ نہ کریں، یا بچوں کی جو ہے وہ کفالت کا یا ان کی اس کا بندوبست نہ کریں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کا جو سلوشن ویسٹ نے دیا ہے وہ سود، میسر اور گیمبلنگ پر بنیاد کرتا ہے، اور اس کا جو متبادل ہے وہ اب یہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک جو ہے وہ یہ بھی انٹرنیشنلی الحمدللہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس میں امپرومنٹ کی تو اب ایک چیز ہوتی ہے تو کسی دوسرے، جس طرح میں نے کہا نا کہ اب کسی تکافل سے بھی کریں گے تو اس کے لیے بائی لاء لازمی ہے کہ پھر وہ کسی انٹرنیشنل دوسری ایکسیپٹیڈ پھر ان کی لسٹ میں جو ہوگی تو اس سے وہ کریں گے، تو آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک کنسیپٹ اس ان آیات کی روشنی میں، جس میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں نقصان بھی ہیں، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ فائدوں سے زیادہ ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو اس کو فائدہ ان کو نظر آتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا، اور بلکہ جو سورہ مائدہ کی آیات ہیں اس میں تو بار بار کہا گیا ہے کہ ڈرو، تو 3 دفعہ کہا گیا کہ ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں اس کو لے لو، جو چیزیں۔ تو آج کی ڈسکشن میرا خیال یہاں تک وہ کر لیتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو، اور اس میں بھی بہت زیادہ ہمارا یہ بلیف ہم ٹھیک کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیے ہیں، اس کے متبادل کے طور پہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، ان سے بچنے کی۔ اب ان سے ہم کیسے بچیں، کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ اس کا حل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ظاہر اعتراضات بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ اعتراضات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو ظاہر ریجیکٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، صفائی کو ختم کر کے تو وہ پھر گڑھے میں جانا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ اس میں جو کریکشن ہے اس میں یہ چیز دیکھ لیں، یہ چیز دیکھ لیں، یہ چیز دیکھ لیں۔ تو جس طرح کنونشنل فائنینشیل سسٹم کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ مانیٹر اور مینیج کیا جا رہا ہے اور ان کے سسٹم ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، اسی طرح متبادل میں اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل وہ لاز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس طرح ان کا بیزل ایکارڈ ہے، ہمارا IOF والے ہیں وہ، تو ایک کس قسم کا کاسموپولیٹن لیول پہ ایک ماڈل ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے جتنی پولیٹیکل انڈیپینڈنس ہوگی، جتنی انٹلیکچوئل انڈیپینڈنس ہوگی، جتنی ہماری فائنینشیل اور اکنامک انڈیپینڈنس ہوگی، تو تب ہی جا کے وہ پریویل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی، ان چیزوں کو سمجھنے کی، اور ان چیزوں سے جہاں پہ ہمیں بچنا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔